ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس بوڑھے بڑھئی کو تحسین اور شکریہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور بار بار میری نظر اس روح پر جاتی جسے جنت کی رحمت، جنت کے انوارات اور جنت کی محبتوں نے گھیرا ہوا تھا، اور پھر ایک طرف اس بوڑھی جنتی ساس کی طرف میری نظر جاتی جس کی قبر سے جنت کا نور اور قبر کی مٹی میں جنت کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ وہ نور اور خوشبو جنت کی ہی تھی، اور کیسی تھی، اور اس خوشبو اور نور میں کیا رنگ اور کیا جلوہ تھا قارئین، یہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ اے کاش آپ میرے ساتھ ہوتے اور پھر میں آپ کو بتا سکتا کہ وہ نور کیا تھا، وہ روشنی کیا تھی، وہ مہک کیا تھی، وہ خوشبو کیا تھی، وہ جلوہ کیا تھا، اور اس وقت میری کیفیت کیا تھی۔ یہ تو اس کی رحمت کریمی نے مجھے تھاما اور سنبھالا، ورنہ جنت کی خوشبوئیں، جنت کی لذتیں اور جنت کی لہریں کیسے اس دنیا کا باسی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو اس کی شان کریمی تھی۔ انہی کیفیات میں ڈوبا تھا کہ میں نے اس جنتی ساس اور بوڑھے بڑھئی کو متوجہ کرتے ہوئے سوال کیا، آپ مجھے اس آیت کے تجربات بتا سکتے ہیں؟ بوڑھی جنتی ساس کے بولنے سے پہلے بڑھئی بولا، ہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ آپ کے لیے شاید انوکھا نہیں ہوگا، لیکن ہے واقعی انوکھا، کیونکہ آپ اس روحانی دنیا کے فرد ہیں۔ اسی نوعیت سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت سال پہلے ایک میت ہمارے پاس یعنی ہمارے قبرستان میں آئی۔ جب بھی کوئی نئی میت ہمارے قبرستان میں آئے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا قبیلہ بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ میت جنتی ہو تو پورے قبرستان میں جشن کا سماں ہوتا ہے، اور وہ میت اگر جنتی سے بھی اعلیٰ یعنی بہت با کمال ہو تو پھر تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی وجہ سے قبرستان پر کتنی رحمتیں، برکتیں، خوشیاں اور کامیابیاں کا نزول ہوتا ہے۔ بس اس طرح کی ایک میت جس کی وجہ سے پورے قبرستان میں جشن کا سماں تھا ہمارے پاس لائی گئی۔ ہمارے قبرستان کا اصول ہے جب بھی کوئی نیک صالح میت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور اس سے ملتے بھی ہیں، اور دنیا کے حالات، احوال اور دنیا میں بسنے والوں کی زندگی کے عروج و زوال، کامیابی اور ناکامی، غم اور خوشی، شکست اور فتح یعنی تمام احوال ان سے پوچھتے ہیں۔ اس میت کو آئے ہوئے کوئی چند مہینے ہی گزرے تھے بقول بوڑھے بڑھئی کے۔ میں ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، قرآن سارا ہی سارا نور ہے، آنکھوں کا سرور ہے، اس کی برکات کا کیا پوچھنا، لیکن اس قرآن کی کوئی ایسی آیت، لفظ یا حروف کا تجربہ بتائیں جس کے فوائد، فضائل، مناقب اور کمالات آپ کے سامنے کھلے ہوں، اور کھلے بھی ایسے ہوں آپ خود اش کر اٹھے ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے مجھے سورۃ فاتحہ کے کمالات، پھر سورۃ اخلاص کے فوائد، پھر آخری چاروں کل کی برکاتیں بتائیں۔ میں سنتا گیا اور ان کے ملنے والے پھول دامن میں سمیٹتا گیا۔ ان باتوں کے ہوتے ہوتے آخرکار وہ بولے کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ایسی بھی ملی ہے کہ جس کے کمالات اگر میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ آیت چند مسائل اور معاملات کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہے، یعنی اولاد کی نفرت، آپس میں جھگڑے، اولاد کی آپس میں لڑائیاں، مشکلات و مسائل، گھر میں بچوں کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، اس کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے۔ دوسرا، ایسے گھرانے جن گھرانوں کا سکون میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے برباد ہو گیا، اور میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہوں، آپس میں محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور آپس میں پیار نام کا ایک نقطہ بھی نہ ہو، میاں بیوی کو دیکھ کر غصے میں آ جائے اور بیوی میاں کو دیکھ کر نفرت میں آ جائے، اس کے لیے یہ آیت بہت زبردست ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے بتاتا ہوں۔ تیسرا، یہ آیت ایسے فرد کے لیے جو کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہو اور اس سے قبضہ چھڑانا نہایت مشکل ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص جو بد نیت ہو اور آپ کی کوئی چیز ہضم کر گیا ہو اور آپ اس قابل نہیں ہو کہ اس سے وہ چیز واپس حاصل کر سکے۔ غرض اس طرح کے ناممکن سے ناممکن مسائل کے لیے میں نے اس آیت کو اپنی جسمانی دنیا میں یعنی عالم دنیا میں بہت ہی حیرت انگیز پایا اور بہت ہی با کمال پایا۔ وہ آیت کیا ہے جو کہ دلوں کو 100% واقعی موہ لیتی ہے اور انسان کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کو جگہ دیتی ہے، اور وہ آیت جس کی وجہ سے مخالف موافق ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ ہر وقت جو شخص نفرتوں میں آ چکا ہوتا ہے وہ محبتوں میں اور پیار کے بول بولنے لگتا ہے۔ اب میں بے چین اور بے تاب تھا کہ آخر یہ نیک روح مجھے کون سی آیت بتاتی ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں پہلے سے تھی کہ جس آیت کے فوائد میں نے سنے تھے یقیناً یہ فائدے بھی اسی آیت کے ہی ہوں گے، لیکن دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ شاید ان کے پیش نظر کوئی اور فائدے ہوں جس کی مجھے خبر نہ ہو اور جس کا مجھے علم نہ ہو، اور انہی فائدوں کی وجہ سے شاید کوئی اور نفع مند تحفہ اور وظیفہ مل جائے۔ میں حیران ہوا، انہوں نے بھی یہی آیت والذین آمنوا اشد حبا للہ کے فائدے بتائے اور کہنے لگے اس آیت کی بہت زیادہ طاقت اور تاثیر اور کمالات ہیں، اس آیت کی طاقت اور تاثیر آپ گمان نہیں کر سکتے۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ہمارے پڑوس میں ایک اپاہج عورت بیاہ کر آئی۔ شوہر بوڑھا تھا، اپاہج عورت جوان لڑکی تھی۔ وہ بوڑھا مالدار تھا، وہ اس کے والدین کو بہت زیادہ رقم اور مال دے کر اس لڑکی کو خرید کر لایا۔ لڑکی شکل و صورت کی بہت خوبصورت لیکن ٹانگوں سے معذور تھی اور پیدائشی اپاہج تھی۔
چند ہفتے تو زندگی اچھی گزری۔ بوڑھا بہت چڑچڑا، بدمزاج، متکبر اور حد سے زیادہ غصے والا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کو فوت ہوئے 19 سال ہو گئے تھے۔ اس میں سے جوان اولاد، بہو، بیٹیاں، پوتے پوتیاں تھیں۔ ہمیں علم تھا کہ پہلی بیوی بھی اس کی مزاج کی وجہ سے کرتے کرتے آخر قبر میں جا لیٹی۔ اب اس کے ساتھ بھی وہی کہانی دہرائی گئی، اور بعض اوقات وہ بدمزاج بوڑھا اسے اتنا مارتا کہ اس کی چیخیں محلے والے سنتے۔ وہ بیچاری نہ دوڑ سکتی، نہ بھاگ سکتی، نہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی۔ نہ معلوم بوڑھے کا مزاج کیا تھا۔ حیران تھے کہ اس کو خدائی قہر بھی وقفہ اور ڈھیل دے رہا تھا۔ ایک دن میری ممانی جو بہت بوڑھی تھیں اور ان کے میاں ایک زبردست عامل اور کامل تھے، ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ قدرتی بوڑھا اپاہج بیوی کو بے دردی سے جوتے سے مار رہا تھا۔ اس کی چیخیں، دردناک آوازیں سن کر وہ بے چین اور بے تاب ہو گئیں اور کہنے لگیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگیں، یہ تو روز کی کہانی ہے۔ ادھر وہ اپاہج عورت روتی ہے، ادھر ہم بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اس عورت کو موت آ جائے یا اس بوڑھے کو جلدی موت آ جائے، کوئی ایک جائے گا تو قصہ ختم ہوگا۔ تو ہماری ممانی کہنے لگیں، میرے میاں ایسے معاملات میں ایک تسبیح دیا کرتے ہیں، اس خاتون کو وہ لفظ یاد کرا دو، آپ کا اور اس کا بھلا ہوگا، بس ایک دفعہ یاد کر لیں۔ سارا دن اس کو کھلا سینکڑوں ہزاروں پڑھیں، پھر دیکھیں کہ بدمزاج اور بدتمیز بوڑھا کیسے اس کو گلاب کے پھول کی طرح چاہے گا۔ ممانی نے ہمیں یہ آیت بتا دی۔ اس کے جانے کے بعد موقع پا کر میری والدہ نے اس اپاہج جوان لڑکی کو یہ آیت سکھا دی۔ وہ بیچاری دکھی تھی اور دکھوں کے دن رات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ بس چند ہفتے ہی گزرے تھے، ہمیں رونے، سسکنے، تڑپنے اور ہائے ہائے کرنے کی آوازیں آنا ختم ہو گئیں۔ بلکہ کچھ ہی ماہ کے بعد گلی میں ایک ہلکا سا شور ہوا۔ میری والدہ نے دروازے سے جھانکا تو بیل ریڑھی پر گھر کا سامان، خوبصورت کرسیاں اور کچھ گھر کے استعمال کی اچھی چیزیں اتر رہی تھیں۔ حیران ہوئی کہ یہ شخص تو روٹی کے 2 نوالے دے کر بھی احسان کرتا تھا، اس نے آج تک بیوی کو کپڑے بنا کر نہیں دیے۔ یہ ہر روز گھر کے اخراجات کے لیے حساب و کتاب لیتا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ بعد میں پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کا کمال ہے اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ بس پھر کیا، وہ گھر جنت بن گیا۔ اللہ نے پھول سا بیٹا دیا۔ وہ بدمزاج بوڑھا شخص خوش مزاج بن چکا تھا۔ سارا دن بیوی کے لاڈ سہتا، بچے کو چومتا، اچھے کھانے، اچھی چیزیں، گھر کے اخراجات اور گھریلو زندگی کو خوشحالی سے اس بوڑھے نے نبھانا شروع کر دیا۔ بس اس کے دن اور رات اور ان کی صبحیں اور شامیں حد سے زیادہ بدل گئیں۔ ان کی مشکلات خوشیوں میں بدل گئیں، ان کے غم راحتوں میں تبدیل ہو گئے اور وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن رات گزارنے لگے۔ وہ نیک جنتی روح اپنے تجربات بتائے جا رہی تھی۔ بتاتے بتاتے کہنے لگی، اس آیت کو میں نے زندگی کی بہت مشکلات میں آزمایا، جہاں نفرتیں، پیار کی کمی تھی، محبتوں کا فقدان اور حد سے زیادہ پریشانی ہوئی ہو، میں نے وہاں اس آیت کے بہت فائدے اور بہت تاثیر دیکھی اور حد سے زیادہ اس کے کمال دیکھا۔ بوڑھے بڑھئی کی روح اس جنتی روح کی باتیں بتا رہی تھی اور میں حیرانی سے اس آیت کے کمالات سن رہا تھا۔ بوڑھے بڑھئی کی روح نے مزید بتایا کہ اس جنتی روح نے ایک اور واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایک صاحب کاروبار کرتے تھے۔ میں نے کچھ عرصہ چاول کا کاروبار بھی کیا۔ وہ صاحب اچھے نمازی، پرہیزگار، نیک، خوش اخلاق اور نیت کے بھی بہت اچھے تھے۔ ہمارا کاروبار کئی سال چلا۔ ان کا درمیانہ بیٹا کاروبار میں ہماری مدد کرتا تھا۔ کچھ عرصے سے میں نے محسوس کیا کہ ہمارے کاروبار میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا، لیکن پتہ نہ چلا کہ یہ گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا، اس کے بعد اس کو بھول گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا، آخرکار میں نے اس گڑبڑ کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول و آخر درود ابراہیمی یہی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ چند ہفتے میں نے یہ آیت پڑھی کہ ایک دفعہ رقم کی تجوری سے ان کا درمیانہ بیٹا رقم نکالتے ہوئے رنگے ہاتھوں ہمارے ایک پرانے ملازم کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بجائے اس کے کہ وہ چوری مانتا، اس نے اس پرانے بوڑھے ملازم کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ شور شرابے پر سب اکٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی چوری کرتا تھا، کیونکہ کچھ ہی عرصے میں اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور اس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اس کی اس صورتحال کو دیکھ کر میں ایک دم مطمئن ہوا۔ مجھے پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ جو پہلے والی پریشانی تھی وہ میرے اندر سے اتر گئی اور میں سمجھ گیا کہ میرا شک نہیں تھا، واقعی یقین تھا، اور اس یقین کی بنیاد پر میں ٹھیک پہنچا ہوں کہ ہمارے مال کو یہی شخص نقصان پہنچا رہا، اور اگر میں اس سے پہلے اس کے والد کو کہتا تو ہمارے رشتے میں دراڑیں پڑتی۔ میں نے اس کے والد سے نہیں کہا، بلکہ میں نے اس آیت کو مزید پڑھنا شروع کر دیا۔ آیت نے اپنے کمالات کرشمات دکھائے اور اس کے والد نے مجھ سے معذرت کی اور اس کا سابقہ اور موجودہ نقصان باقاعدہ ادا کیا۔ بوڑھے جنتی بڑھئی کی روح اپنے بات کو جاری رکھے ہوئے تھی اور میں اس آیت کی برکتیں، کمالات اور احتیاطوں پر مسلسل سوچ رہا تھا کہ رب کریم نے اس آیت کو کتنا بہترین، خوبصورت اور بابرکت بنایا ہے۔ میرے جی میں تھا یہ مجھے اور بتائیں اور اس کے فائدے، اس کی برکات حد سے زیادہ بتائیں۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی کی نفرت میں اس کو بہت بتایا کریں، اور ماں بیٹے کی نفرت اور اولاد کی آپس میں محبت کی کمی، گھریلو جھگڑے، گھریلو مشکلات اور گھریلو نفرتوں کے لیے اس آیت کی تاثیر بہت زیادہ مسلم ہے۔ جو بھی اس آیت کو توجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کی تاثیر حد سے زیادہ پاتا ہے۔
اچانک باتوں ہی باتوں میں وہ چونک پڑے۔ میں ان کے اس چونکنے سے پریشان ہو گیا کہ نہ معلوم کیا ہوا اور یہ اچانک کیوں چونکے۔ مجھ سے کہنے لگے ابھی فرشتوں کی ایک فوج آئی ہے اور قبرستان میں قبر والوں کو تحائف اور ہدیے بکھیر رہی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کسی نے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف 11 بار پڑھا اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ثواب اتنا ملا کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت جس میں لاکھوں فرشتے موجود ہیں اور وہ ہر قبرستان میں دنیا کے جس کونے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ایمان مدفن ہیں، سب کو یہ تحائف بھیجے جاتے ہیں۔ صرف اس 11 دفعہ پڑھنے سے اتنا اس کا کمال ملتا ہے کہ ایسا شخص جس کی قبر پر ازلی عذاب ہو رہا ہو تو وہ ازلی عذاب بھی صرف اس دعا کے 11 بار پڑھنے سے 40 دن تک وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ میں اس چونکنے پر حیران اور اس نئے تحفے ملنے پر اور زیادہ حیران ہوا۔ میری عقل دنگ رہ گئی کہ صرف 11 بار پڑھنے سے پوری دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات پر اتنا رحم، اتنا فضل، اتنا کرم، اتنی برکات۔ اس اچانک واقعے نے مجھے ان سے بہت سے سوالات کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس اچانک ہونے والے واقعے نے مجھے زندگی کے بہت سے نظام کو سلجھانے پر مجبور کر دیا کہ شاید اس سے زندگی کے اور بھی بہت زیادہ نظام سلجھ جائیں۔